اچھی زندگی، بے فکری کی زندگی بسر نہ کرنے پائیں۔ ادھر ابو سفیان وہ اپنا قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے، اور واپس آئے تو پھر راستے میں یہ خبریں ملیں اور پھر مکہ میں خبر گئی، تو ساری تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر وہ لوگ اہل مدینہ اور اہل اسلام کو ہر طرح سے گھیرنا چاہتے تھے، خاص طور پر کھانے پینے کے معاملے میں۔ تو اللہ نے اس ماہ میں روزے فرض کر دیے، اور اہل اسلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ہم وہ ہیں کہ تم جسے ہمارے لیے فاقہ سمجھتے ہو، ہمیں بھوکا رکھنا چاہتے ہو، یہ بھوک اور پیاس تو ہمارے لیے عبادت ہے، تم ہمیں کیا ستا سکتے ہو؟ یعنی ایسی قوم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ جو بھوک اور پیاس کو اللہ کی عبادت بنائے؟ اور یہ عبادت تبھی بنتی ہے کہ جب انسان کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور اپنے تقاضوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اللہ کی خاطر ہو۔ صرف بھوکا رہنا، صرف پیاسا رہنا، جب نیت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو صرف بھوک اور پیاس ہے۔ تو اہل اسلام نے جواب دے دیا کہ جس کو تم ہمارے لیے مشکل سمجھتے ہو، ہم اسے اپنے لیے آسانی سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں۔ اور جب رمضان آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اتاکم رمضان، لو تمہارے پاس رمضان آ ہی گیا، جیسا کہ اب آیا ہی چاہتا ہے۔ شہر مبارکن، یہ ایک برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک خیال آ گیا، عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جب کوئی کام کرنے کو نہ ہو تو اہم عبادتیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہ ہو تو ہم کئی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی چیز ہے، کسی نے دوسرے کو کہا کہ رمضان مبارک ہو، اب اس پر ایک کمپین چلا دی جاتی ہے، او یہ بدعت ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ جمعہ مبارک ہو تو کہا یہ بدعت ہے، اور پھر جو بدعت کے بارے میں روایات میں وارد ہوا ہے وہ سارا اس پر لا کر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھو، جمعہ ایک برکت والا دن ہے، اور حدیث میں اس کی برکتیں مذکور ہیں۔ اب اگر کوئی مبارک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں جمعے کی برکتیں عطا فرمائی، یہ دعا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ جمعہ مبارک، تو اس میں کیا ہے؟ یہ دعا دینے میں کیا بدعت لازم آ گئی؟ یا اگر کہہ دیا کہ رمضان مبارک ہو، یعنی اللہ اس رمضان کو تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، تو اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں، یہ تو دعا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ عید مبارک ہو، یعنی اللہ اس عید کو تمہارے لیے برکت کا سبب بنائے، تو یہ دعا ہے برکت کی، اس میں کوئی بدعت لازم نہیں آتی۔ اور ان باتوں پر جھگڑنا یہ نہایت ہی ایک یعنی احمقانہ فعل ہے۔ دعا دینی چاہیے، دعا لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان ایک مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ کتب علیکم الصیام تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ کھولنا کنایا ہے کہ تمہارے لیے ان اعمال کو آسان کر دیا جاتا ہے جو جنت میں پہنچانے والے ہیں، یہ کنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس دروازے کھل گئے اور انسان بغیر کچھ کیے جنت میں داخل ہو جائے۔ رمضان میں کھولے جاتے ہیں، جب انسان رمضان پر عمل کرتا ہے،
تو جنت کے دروازے یعنی خیر کی راہیں، نیکی کی راہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کنایہ ہے کہ اس میں گناہ جن کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوگا تو گناہوں کے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر گناہ انسان سے، اور دوسری حدیث میں یہ جو آیا کہ صفدت تغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیطان ان میں جکڑ دیے جاتے ہیں، انہیں زنجیر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان انسان پر دو ذریعوں سے حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے دو ذرائع سے۔ انسان کے گناہوں کے اسباب عام طور پر دو چیزیں ہیں، ایک اس کے پیٹ کی خواہش ہے، کھانا اور پینا۔ دیکھ لیجئے جو کچھ دنیا میں اس وقت بھی ہو رہا ہے اور ماضی میں ہوتا رہا، اس کا مقصد بس ایک ہی تھا کہ پیٹ پیٹ اور پیٹ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ بھوکا پیاسا رہنا سیکھو، لیکن حرام کا ارتکاب نہ کرو۔ یعنی حلال سے اللہ نے روکا نا، اللہ نے اس میں حلال سے روکا، کھانا پینا حلال تھا لیکن اللہ نے روک دیا تاکہ حرام سے رکنا آسان ہو جائے۔ اور اگر حلال سے انسان روکا رہا اور حرام کام نہیں چھوڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کا مقصد نہیں پایا، اس کا شیطان بند نہیں ہوا، اس کا شیطان نفس وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو دوسری چیز جو بہت بہکاتی ہے، گناہ میں مبتلا کرتی ہے، وہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، جس کی وجہ سے انسان پھسلتا ہے، بہکتا ہے۔ تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی، یعنی انسان کو بتایا گیا، سکھایا گیا، اس کو ٹرینڈ کیا گیا کہ تم نے ضبط نفس کیسے کرنا ہے۔ تو جب شیطان جن راہوں سے انسان کو پھسلاتا ہے وہ راہیں انسان کے لیے بند کر دی گئی، انسان کی تربیت کی گئی، تو ایک طرح سے شیطانوں کو زنجیر پہنا دی گئی۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، حقیقی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ یہاں حدیث میں ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بند کیا جاتا ہو، چھوٹے موٹے آزاد رہتے ہوں۔ لیکن ایک میں یہی اسی مسجد ہی کی بات ہے کہ جب درس قرآن میں ایک بھائی نے ایک سوال کیا، اور یہ بڑا اچھا سوال تھا، میں آج تک انہیں خیر سے یاد کرتا ہوں۔ اچھا سوال انسان کے لیے علم کی راہ کھولتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، وہ سورہ توبہ میں یہ موجود ہے کہ انفال میں، سورہ انفال میں، کہ غزوہ بدر میں شیطان ابو جہل کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور مکہ سے ابو جہل کے ساتھ آیا تھا، یہ روایات میں موجود ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ جبریل میکائیل سامنے ہیں، فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں، تو پرانی دوستی تھی نا، پہچانتا تو تھا، تو ہاتھ چھڑا کے بھاگا۔ ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہاں سے ہمیں لے کر آئے، اور اب جب معرکہ برپا ہونے کو ہے تو ہاتھ چھڑا کے بھاگ رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کم بخت نے اس موقع پر بھی جھوٹ بولا، اگر اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا تو وہ توبہ کر لیتا، لیکن توبہ نہیں کی، دھوکہ دیا اس موقع پر۔ تو بھائی نے یہ سوال کیا کہ رمضان میں تو شیطان بند ہوتے ہیں، اور یہاں مذکور ہے، خود قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ شیطان اس کے پاس تھا۔ بہت اچھا سوال تھا۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ شیطان بند ہوتا ہے، شیاطین بند ہوتے ہیں ان کے لیے جو رمضان کو مانتے ہیں، جو رمضان کو مانتے ہیں، رمضان کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے ہیں، ان کے لیے شیاطین بند ہوتے ہیں۔ جو رمضان کو نہیں مانتے، رمضان کا قدم اپنے گھر میں نہیں رکھنے دیتے، اپنے دل و دماغ میں رمضان کو جگہ نہیں دیتے، ان کے لیے شیاطین بند نہیں ہوتے۔
ان کے ساتھ حسب سابق ہی ان کا یارانہ رہتا ہے، اور پھر وہی شیطانی کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت بھی دنیا میں یعنی اہل اسلام بھی موجود ہیں اور اہل کفر بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہم پابندی کر رہے ہیں رمضان کی، لیکن جو اہل کفر ہیں وہ تو پابندی نہیں کر رہے، ان کے ہاں شیاطین تو ویسے ہی کھلے ہیں، ان کے لیے رمضان غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو رمضان کی پابندی کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، یقیناً ان کے قدم نیکی کی راہ پر تیز چلتے ہیں، وہ جنت کی جانب سفر کرتے ہیں۔ لیکن ایسے ماحول موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا۔ تو جس نے رمضان کو قبول ہی نہیں کیا اس کے شیاطین بند نہیں ہوتے، جو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے شیاطین بند ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس سے کھلا نہیں رکھا جاتا، بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کا رمضان میں انتقال ہو یا جس کا جمعے کے روز انتقال ہو، اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اس میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، وہ فلاں تو یہ، فلاں یہ، اچھا رمضان میں مر گیا سب کچھ ختم ہو گیا اس کا، یہ جمعے میں مر گیا تو سب، ارے بھائی وہ جنت کو چھوٹی سی تھوڑی ہے، ہاں؟ اگر وہ جنت میں چلا گیا میرے آپ کے کتنے مرلے کم ہو جائیں گے۔ اپنی فکر کرو کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ معلوم نہیں کس کس بہانے سے اللہ لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، کس بہانے سے وہ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ جنت میں داخل، اللہ جہنم میں کسی کو نہیں ڈالنا چاہتا، وہ جنت میں لوگوں کو، آپ یعنی حدیث کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آخری حد تک اللہ یہ موجود ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کو بھی نکالو جہنم سے، جنت میں لے جاؤ، اس کو بھی نکالو۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب سب سفارشیں ختم ہو جائیں گی اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ اب یہ جو جہنم میں ہیں یہ ان میں سے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ کہے گا میں جانتا ہوں کہ کسی کے دل میں کیا تھا، وہ اظہار کر پایا تھا، نہیں کر پایا تھا، کچھ نہ کچھ بھی نور ایمان کسی کے دل میں موجود ہے، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکالے گا۔ اور کتنا نکالے گا؟ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں یہ ہے کہ اللہ 3 لپ نکالے گا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا۔ اللہ تو پاک ہے کہ اس کے ہاتھ ہوں، اعضاء ہوں، اس کا جسم ہوں، لیکن یوں لپ بھر کر، ہاتھ بھر کر، 1 2 3، اور اللہ کی لپ تو اللہ ہی کی لپ ہے، سبحان اللہ، اور کتنے اس میں آئیں گے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں رکھنا چاہتا، کسی کو جہنم میں داخل نہیں، یہ بہت ہی کوئی بد نصیب ہوگا کہ جو اتنی رحمت کی راہوں کے ہوتے ہوئے، رحمت کے اسباب کے ہوتے ہوئے پھر اپنے لیے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دے، بڑا ہی بد نصیب۔ تو اللہ اب کسی کو کہا کہ جمعے میں فوت ہوا، چلو میں اس کو بھی جنت میں داخل، جمعہ میرا خاص دن ہے، دیکھو نا خاص دن آتے ہیں نا ہمارے قومی دنوں میں بھی، یہ 23 مارچ آ رہا ہے، یہ 14 اگست آ رہی ہے، جو لوگ جیل میں ہیں، قیدی ہیں، ان کی سزا میں اتنی تخفیف کر دی جائے، یہ موقع ہے اتنی تخفیف کر، یہ تو ہم انسان کرتے ہیں، تو اللہ ہے۔ تو جب کوئی خاص دن آتا ہے، جمعہ اس کا خاص دن ہے، رمضان اس کا خاص مہینہ ہے، تو جسے وہ ان دنوں میں اور ان مہینوں میں بلاتا ہے
اللہ کہتا ہے میں اس کا بھی حساب نہیں، چلو اس کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ تو بس چلا گیا کوئی جہنم میں جنت میں، تو ہمیں اس پر ہمارے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اب بات کسی اور طرف نکل رہی ہے، لیکن چلیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ 27ویں شب تھی، میں یہاں سے فارغ ہو کر گھر گیا، اگلے دن نیوز پیپر دیکھا، ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کسی کے انتقال کی، ممکن آپ سمجھ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کیا خوش قسمت ہے، کیا خوش قسمت ہے کہ 27ویں شب میں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ رمضان کا مہینہ اور 27ویں شب ہے۔ تو میرے ساتھ کچھ دوست بیٹھے ہوئے، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایسی فلاں فلاں فلاں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اور یہ۔ تو میں نے کہا بھائی اپنی فکر کرو، اپنی فکر، خدا جانے اس کے پاس کون سی نیکی تھی، اللہ نے اس کو کوئی شرف عطا فرما دیا، ہمیں کیا معلوم۔ اور اس کے جنت میں جانے سے ہماری جنت کو تنگ تو نہیں ہوگی، جنت بہت وسیع و عریض ہے، ہمیں تو چھوٹی سی جگہ بھی اگر مل جائے تو ہمارے لیے، ہم تو اس کی فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ فلاں جہنمی ہے اور ایسا ہے اور ایسا، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ خدا جانے ہمارا اپنا انجام کیا ہوتا ہے، اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمیں جنت میں لے جائے۔ کسی کے جنت میں داخل ہونے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں وہ اعمال کرنے چاہیے، وہ نیکیاں بجا لانی چاہیے جو ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کا سبب بنے، اور گناہوں سے حتی الامکان انسان کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے کہ ثواب کتنا ملتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان میں جس شخص نے روزے رکھے، رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، تو جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمانی جذبے سے، اس جذبے سے روزہ رکھا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، نیت یہی ہے، نیت کے ساتھ روزہ رکھا، ایمانی جذبے سے رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے میں ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، نیت اگر خراب ہوگی اجر و ثواب وہ نہیں ہے۔ ایمانی جذبے سے، چونکہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں۔ تو چونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے کہا کہ روزے رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ تو جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانی جذبے سے، اور دوسری کیا چیز، واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، ثواب کے حصول کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے کہ اللہ نے جو جو اجر و ثواب اس پر لکھا ہے میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے، ہمارے یہاں مختلف طرح کی سوچیں ہیں۔ تو ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جنت کی طلب رکھنا اپنے دل میں یا ثواب کی نیت رکھنا یہ معمولی درجہ ہے، یہ معمولی درجہ، ملا ملے نہ ملے نہ ملے، نہ بابا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ثواب بہت قیمتی چیز ہے، یہ اجر بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کی طلب، اس کے حصول کی نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور قرآن مجید میں آپ کتنی جگہوں پر یہ پڑھتے ہیں، یہ کام کرو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت ہے، یہ کام کرو گے تمہارے لیے جنت ہے، فلاں کام کرو گے تمہارے لیے جنت۔ تو اب جنت یہ ثواب ہے، جنت یہ ثواب ہے، تو ثواب کا حصول، اس کی طلب، اس کی خواہش، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے یہ چاہا، اولیاء نے یہ چیز چاہی کہ اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم کام کرتے ہیں
اس پر جب ہمیں کوئی اس کا صلہ ملتا ہے، اس کا عوض ملتا ہے، ہمارا جی خوش ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی خاطر کوئی کام کیا جائے اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا اور وہ اجر بے پایاں ہوگا، دائمی ہوگا، تو اس سے نیکی کرنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانی جذبے سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے گزشتہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گزشتہ گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، یہ تو دن کی عبادت ہے، رات کی عبادت رمضان کا قیام ہے۔ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اور اللہ کی عبادت کرنا، جس کی بڑی اچھی صورت یہ تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ قرآن سنا جاتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمانی جذبے سے اور احتساب، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دن میں بھی معافیاں مل رہی ہیں، رات کو بھی معافیاں مل رہی ہیں، لیکن ایک عمل ابھی باقی رہ گیا، وہ بھی رات کا عمل ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کا۔ سب راتیں، رمضان کی ساری راتوں ہی کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جب وہ قدر والی رات آ جائے، وہ عشرہ آئے، تو اس کی قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا، شب قدر میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی ایمانی جذبے سے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ خیال رکھیے، یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری احادیث جن میں گزشتہ سب گناہوں کو معاف کرنے کا ذکر ہوتا ہے، ان سے مراد وہ گناہ ہیں جو چھوٹے موٹے انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے مستقل توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے، بندے کا حق مارا ہوا ہے، تو وہ روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوگا، شب قدر میں قیام کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اسے اس کا حق لوٹانا ضروری ہے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ 10 دفعہ شب قدر میں قیام کرے، پورے رمضان، پورے سال کے روزے رکھے، لیکن جب تک کسی کا حق دبایا ہوا واپس نہیں کرتا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ قومی خزانے سے پیسے کھا جاتے ہیں، سرکاری خرچ پر حج کرنے جاتے ہیں، کہ لوگ مر رہے ہیں، کیا ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ خدا کے بندو، یہ پیسے اس لیے تو نہیں لوگوں نے دیے تھے تم حج کرنے جاؤ۔ تو یہ جو کچھ ہے اللہ کے یہاں ہم سب کو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ روزے رکھنے، حج اور عمرہ کرنے سے یہ سب چیزیں معاف نہیں ہوں گی، ان کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ حساب لینے میں بہت جلد ہے۔ اس کا حساب وہ دیر نہیں لگائے گا، بہت جلدی اس کا حساب ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور بھی سن لیجئے، یہ رمضان کیسے ہمیں گزارنا چاہیے۔ پہلے تو اس کا ثواب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، ارشاد ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ابن آدم کا ہر عمل، ابن آدم کا ہر عمل یعنی اس کی ہر نیکی، اس کا ثواب 10 گنا تو ملتا ہی ہے۔ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا، یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی ہو جاتا ہے، 700 گنا تک۔ اسے قرآن مجید نے ایک حصی مثال سے بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک دانہ تم بوتے ہو، اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ 700 دانوں میں بدل گیا۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ تو اسی طرح جب ایک نیکی کرتے ہو، کم از کم 10 گنا ثواب تو ملتا ہی ہے، اور جتنا اس میں اخلاص بڑھتا چلا جائے گا، وہ نیکی جس انداز کی ہوگی، پھیلتی چلی جائے گی، تو اللہ اس کا ثواب 700 گنا تک بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن
قال اللہ تعالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، یعنی یہ بات درمیان میں حدیث قدسی آ گئی کہ اللہ نے فرمایا الا الصوم، مگر روزہ، مگر روزہ، یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کا ثواب 10 سے 700 گنا تک محدود نہیں ہے کہ میں 10 دوں گا، ایک روزے کا ثواب 10 کے برابر یا 700 روزوں کے برابر، یہ نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف میرے لیے ہوتی ہے، صرف میرے لیے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اب دیکھیے باقی عبادتیں، نماز ہے، انسان کی نیت ٹھیک ہے، لیکن آخر کسی کو تو نظر آ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن کم از کم کسی کو دیا جاتا ہے یا کسی واسطے سے دیتا ہے، کسی کو تو پتہ ہے۔ حج ہے، کسی کو تو پتہ ہے نا کہ حج کے لیے گیا ہے، وہاں کسی نے دیکھا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ کے سوا گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزہ تو نیت سے بنتا ہے، صرف بھوکے اور پیاسے رہنے سے تو نہیں بنتا۔ اب اگر کسی نے سارا دن نہیں کھایا نہیں پیا لیکن اس کی نیت روزے کی نہیں ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کی نیت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ گھر والوں کے ساتھ سحری کھائی، سارا دن کچھ نہیں کھایا لیکن نیت نہیں تھی، تو روزہ نہیں ہے۔ تو روزے کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب روزہ ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف مجھے ہی ہے، کسی اور کو نہیں ہے، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں، نیت کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، فرشتے بھی تو وہ اعمال لکھتے ہیں جو ہم سے صادر ہوتے ہیں، جو نظر آتے ہیں، نیت دل میں کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو روزہ چونکہ تعلق رکھتا ہے نیت سے، صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا، فرشتوں کو نہیں کہوں گا کہ اس کو اتنے دے دو، اس کو اتنے دے دو، اس کو اتنے دے دو، نہیں، اس کی جزا، اس کا ثواب بھی میں خود عطا کروں گا، اور وہ کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو روزہ تو ہے ہی صبر کا نام، روزہ تو صبر کا نام ہے، تو اس کا اجر بے حساب اجر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، انسان بڑا کمزور ہے، بھوک پیاس سے، اپنی نفسانی خواہش سے مجبور ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو اس کی جبلت میں ہم نے جو تقاضے رکھے ہیں، جو خواہشیں اس کی جبلت میں رکھی ہیں، دیکھو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کس لیے چھوڑتا ہے؟ میرے لیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پانی سامنے پڑا ہے، کھانا پڑا ہے لیکن نہیں کھا رہا، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کھا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی سب خواہشات کو میرے لیے چھوڑتا ہے، تو اس لیے اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، 2 فرحتیں حاصل ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربی، ایک خوشی اسے حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت، یہ دنیاوی خوشی اس کو حاصل ہوئی، اس اعتبار سے کہ بھوکا پیاسا تھا، اب اللہ نے اجازت دے دی، کھاؤ پیو، یہ ایک خوشی حاصل ہوئی۔ اور یہ بھی ایک خوشی کہ اللہ نے مجھے اپنا حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی ایک خوشی ہے۔ اور ایک خوشی حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، وہاں جب اجر و ثواب دیکھے گا، رب کی عنایتیں دیکھے گا، تو وہاں اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی سمیل اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے پاکیزہ تر ہے، مشک کی خوشبو سے پاکیزہ تر۔ اس کو دیکھنا ہو، سمجھنا ہو تو ذرا ماں کو دیکھو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے
ظاہر ہے اس کی سب ضرورتیں بستر پر ہیں، اور ماں کے دل میں کبھی نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ قریب بیٹھا ہوا آدمی ناک بند کرے گا، یہ کرے گا، لیکن ماں ہنسی خوشی کر رہی ہے۔ کس لیے؟ اللہ نے اس کے دل میں ممتا رکھی، پیار رکھا ہے، اسے بچے کی بدبو لگتی ہی نہیں ہے۔ جی، تو یہ جو روزے دار ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو معدے سے ایک سمیل اٹھتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو انسان کو کبھی خود اپنے آپ سے وہ ناگوار گزرتی ہے، دوسرے کو ناگوار گزرے گی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ میری وجہ سے۔ اس نے اپنا پیٹ خالی رکھا ہوا ہے، تو میرے لیے اس کے منہ کی سمیل یہ مشک سے بھی پاکیزہ تر ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزے دار جب قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے منہ کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے۔ وہاں یہ جو سمیل ہے وہ خوشبو میں بدل جائے گی، جدھر جدھر گزریں گے تو خوشبوئیں بکھرتی چلی جائیں گی اور سب پہچانیں گے کہ یہ روزے دار آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، یہ شیلڈ ہے، روزہ ایک شیلڈ ہے۔ جیسے شیلڈ پرانے زمانے میں ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں شیلڈ ہے، ایک میں تلوار ہے، اور جنگ کرتے تھے تو دشمن کے حملے سے اس شیلڈ کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اسی طرح یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، شیطان کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے، اور جہنم کی آگ سے۔ یہ ایک ڈھال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ڈھال اسی وقت کام کرتی ہے جب مضبوط ہو، اور اگر ڈھال کریک ہے، بوسیدہ ہے، تو وہ کوئی حملہ برداشت نہیں کر پاتی۔ اب اس شیلڈ کو کیسے مضبوط رکھا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ۔ جب کوئی شخص روزے سے ہو، جب کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہ تو وہ کوئی بری بات کرے، کوئی قبیح بات نہ کرے، بے حیائی کی کوئی بات نہ کرے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وقت پاس کرنے کے لیے ہم یہ گپ شپ کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ولا یسخب، اور نہ ہی چیخے چلائے، کسی پر آواز اٹھانا، جیسے عام طور پر لوگ بازاروں میں ادھر ادھر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات نہ کرے۔ اچھا یا رسول اللہ، یعنی دل میں کہ میں تو نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی کرے تو پھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا کوئی اس سے لڑے جھگڑے، یہ تو نہیں کر رہا لیکن دوسرا اس سے لڑ رہا ہے، دوسرا اس سے گالی دے رہا ہے، دوسرا اس کو تنگ کر رہا ہے، تو یہ اس کے جواب میں کہے اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، دیکھو بھائی میں تو روزے سے ہوں، اللہ نے تو مجھ سے حلال چھڑوا دیا، میں یہ حرام باتیں کیوں کروں تمہارے سے، میرا روزہ ہے، بس یہ اس کا جواب دے اور خاموش رہے۔ جب یہ کرے گا تو اس کا روزہ وہ مضبوط ہوگا، یہ ڈھال مضبوط ہوگی، اور یہ جہنم سے بھی بچے گا اور نفس کے حملوں سے بھی بچے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، شعبان کے ان بقیہ ایام میں ہمیں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمت کے ساتھ رمضان کی تمام عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا اور رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، رمضان کی برکت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ، ہمارے جتنے اعزاء و اقارب اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا رزق فراخ فرما۔ اے اللہ، ہمیں
کسی کا محتاج نہ بنا، محتاجی اور معذوری کی زندگی سے بچا۔ اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دے، ہم جو نہیں مانگ سکے اور آپ کے علم میں ہماری دنیا یا آخرت کے لیے بہتر ہے، اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری سب عبادتیں اور دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔